میں اس میں بھی آپ لوگوں کو تشویش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں نمائندگی کے پینل میں جس خاتون کو بٹھایا تھا وہ خاتون وہی ہے شمع جنیجو جو ماضی میں کھل کر ریشسٹ اپارٹھائڈ جینوسائیڈل رجیم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کرتی رہی ہے، لابنگ کرتی رہی ہے، حمایت کرتی رہی ہے، کیمپین اور مہمات چلاتی رہی ہے، اور وہی ایسے موقع پر پاکستان کی ایک پھال اور قائد کے پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی فورم پر کر رہی ہے کہ جب غزہ میں بدترین جینوسائیڈ ہے، خون بہہ رہا ہے، اور ایسے موقع پر ایک ایسی خاتون کو جو اسرائیل نواز ہو، جو ان کی لابنگ کرتی ہو، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کرتی ہو، کیمپینیں چلاتی ہو، ان کو بٹھانا ہماری جذبات کی توہین ہے، پاکستانیوں کی جذبات کی توہین ہے، ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہے، پاکستان کے چہرے کو داغدار کرنا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے حکمرانوں کا، ناقابل معافی جرم ہے شہباز شریف رجیم کا۔ اس لیے میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے، قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پاکستان کا فارن آفس اسرائیل موساد کے کنٹرول میں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو موساد کی ایجنٹ خاتون ہے، اس کے موجود ہے، یہ اسرائیل کے دورے بھی کرتی رہی ہے اور اسرائیل کے لیے کام بھی کرتی رہی ہے، اور یہ نتن یاہو کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے اور اس کو ملنا بھی چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی آن ریکارڈ موجود ہیں چیزیں، اور آف ریکارڈ کیا ہیں وہ علیحدہ باتیں ہیں، لیکن یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ فارن آف یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں خواجہ صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ پاکستان کے فارن آفس میں بیٹھا ہو؟ جی ہاں، یہ ایجنٹس انہوں نے بھرتی کر لی ہیں، یہ انہی کے ایجنٹ ہیں جو آپ کے فارن آفس میں بیٹھے ہیں، وہیں سے سارا کنٹرول ہو رہا ہے۔ اور انڈونیشیا جس نے کل تقریر کی تھی نا پرسوں کہ جی ہم ایکسیپٹ بھی کریں گے اسرائیل کو، تسلیم بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، اس کو سیکورٹیاں بھی دیں گے اور اس کی خاطر جنگیں دیں گے اور اپنے لوگوں کو مروائیں گے، فوجیوں کو، اس کو، اور فوجی ٹرن بزنس مین ٹرن پولیٹیشین کو، اور فرانس کا صدر بن گیا فوجی، اس کو نوازا گیا، اور پہلا مسلمان ملک ہے جس کو ایک ایئر کرافٹ کیریئر بیچنے کا، اٹلی نے اپنا پرانا ایئر کرافٹ کیریئر دینے کا اعلان کیا $450 ملین کا۔ اس میں ظاہر ہے وہ ڈرون وغیرہ اڑائیں گے اور اپنے علاقے میں ایک ایکسٹرا انہیں ایئرپورٹ مل جائے گا، لیکن اسی جہاز میں بٹھا کے یہ اپنے فوجی غزہ میں اتاریں گے، جس طرح پاکستان اپنے فوجی پہلے سعودی عرب اتارے گا، پھر وہاں سے آرام سے وہاں چلے جائیں گے ڈنکی مار کے۔ اور امت سو رہی ہے، اس کو پرواہی کوئی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتہ، جب تک کوئی مشہور بندہ نہیں یہ بات کرے گا جو میں نے کی ہے تب تک ان کی ہوش نہیں آنے والی۔ کیا آپ اس شمع جنیجو کو جانتے ہیں جس کی فوٹو ہے نیچے؟ یہ اسرائیل ایمبیسی میں سارا دن ہوتی تھی۔ یہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی پاکستان نہیں آؤں گی، لیکن پھر اس کو نواز شریف سے ملوایا گیا اور نواز شریف کی حکومت آتے ہی یہ پاکستان آئی، اور اس کے مضامین پڑھ لیں، اس کی جتنی بھی چیزیں آپ پڑھ لیں نا، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ لیں، یہ پاکستان کے خلاف اور یہودیوں کے حق میں بات کرتی ہے۔ یعنی یہ شہباز شریف کے جہاز میں گئی اور شہباز شریف کے جہاز میں انگلینڈ واپس جا رہی ہے، اور اجلاس کے اندر بھی اس کی سیٹ مقرر تھی۔ آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت سارے جنرل اس عورت کے بہت قریب ہیں۔ ارے واہ، بلی تو تھیلے سے باہر آ رہی ہے پھر آہستہ آہستہ۔ خواجہ آصف کے پیچھے یہ عورت جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اسرائیل کی سب سے بڑی حمایتی ہے۔ اس کے ٹویٹس کے سکرین شاٹس ہم نے سکرین پر لگا دی ہیں اور یہ تمام ہر جگہ وائرل کر رہے ہیں۔ یہ عورت کہتی تھی کہ اسرائیل کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے، اور میں اسرائیل کے وزیر اعظم کو ایک پینل پر بلاؤں گی، اسٹیج پر بلاؤں گی، اس سے بات چیت کروں گی۔ اور یارو اس عورت کو خواجہ آصف کے ساتھ کیوں بھیجا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں جبکہ یہ برطانیہ رہتی ہے؟ پتہ نہیں اس کے پاس پاکستانی جو ہے نیشنلٹی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے ہے تو یہ کون ہوتی ہے پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کروانے والی؟ ہم جو ہے پاکستانی اسرائیل کو جو ہے ریاست تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قائد اعظم فرما چکے ہیں یہ ریاست تب تسلیم ہوگی جب فلسطینیوں کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور کس جو ہے حیثیت سے پاکستان کی حکومت نے اس عورت کو جو ہے خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دی ہے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے؟ پاکستان کی نمائندگی ہم کریں گے، وہ لوگ نہیں کریں گے جو اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ ہمیں کوئی صورت سے جو ہے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا صرف یہ مدعا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس کو جو ہے پیچھے بیٹھنے کی اجازت کیوں دی، جبکہ اس کا جو ہے کلیئر میسج ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی جائز ہے اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کرتے اسرائیل کے ساتھ دوستیاں، ہم اسرائیل کو جو ہے ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہماری بات پر غور کریں، یہ عورت سے ہمیں کوئی ذاتی جو ہے لڑائی نہیں ہے، یہ جو بھی اپنا کام کرے۔ لیکن ناظرین یہ ایک تصویر دیکھیں، یہ ایک خاتون ہے، نام ہے ان کا شمع جنیجو،
ڈاکٹر شمع جنیجو بھی لکھتی ہیں. ان کا پروفائل یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں ایک ٹی وی اداکارہ تھی, بلکہ ایک دوسرے درجے کی ناکام سی اداکارہ تھی. پھر ان کی شادی ہو گئی اور یہ شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی. اب یہ پچھلے کئی سال سے دو باتوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حامیوں کو جی بھر کے گالیاں دیتی ہیں. دوسرا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کھلے بندوں آواز اٹھاتی ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتی ہیں. ان کے ایکس ہینڈل پر جا کر ان کی پرانی پوسٹیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینے میں اسرائیل سے محبت کس طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے. یہ برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے اور پاکستان کو جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر لینے چاہیے. شمع جنیجو صاحبہ کی عمران خان سے حد سے بڑی ہوئی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عمران خان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ببانگ دہل اس کا اظہار بھی کرتے تھے, کھلے لفظوں میں کہتے تھے اور اس کے لیے بڑی لاجک بھی دیتے تھے. شمع جنیجو صاحبہ غزہ کے ہزاروں بچوں کے قاتل نیتنیاہو کو ملنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں اور اس کا بارہا وہ اظہار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کرتی رہی ہیں. اگر تو شمع جنیجو کے یہ خیالات ان کی ذات تک محدود ہوتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن عظیم مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب برطانوی شہری ہیں, اس لیے کوئی بھی رائے بھی رکھ سکتی ہیں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ اب پاکستان کے اعلیٰ ترین پالیسی ساز حلقوں میں جگہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. گزشتہ روز ان کی بیٹی نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستانی وفد کا حصہ ہے اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جس لمبے چوڑے وفد کے ساتھ امریکہ پہنچے ہیں اس میں شمع جنیجو بھی شامل ہے. شمع جنیجو وفد کے ہمراہ لندن کے چرچل ہوٹل میں قیام پذیر تھی. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا تو لندن میں اپنا گھر ہے, ہوٹل میں کیوں ٹھہری, جس پر شمع جنیجو کا جواب یہ تھا کہ وہ ہوٹل میں اس لیے ٹھہری ہیں کیونکہ ان کے پاس وزیر اعظم کی اہم اور حساس فائلیں ہیں جنہیں وہ گھر ساتھ نہیں لے جا سکتی, اس لیے وہ ہوٹل میں قیام پذیر ہیں. ان موصوفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی تقریر لکھ رہی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں سوار ہے, مگر پھر ان کی یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ کرا دی گئی یا کر دی گئی, مجھے نہیں پتا. اگر یہ خبریں ہیں اور یہ باتیں یہ جو کچھ آ رہی ہیں گزشتہ 1-2 دن سے, اگر یہ غلط ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ سرکاری طور پر اس کی بروقت تردید بہت ضروری ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے مجھے نہیں اس کے کانسیکوینسز اچھے لگتے, کہ نتائج اچھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کھل کر کھیلنے والی ہیں. اور ٹویٹ بھی اسی لیے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے کہ حکومت کو کسی امبیرسمنٹ سے بچایا جا سکے, ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی یہ ٹویٹ جو پہلے بھی اس سے ملتی جلتی موجود ہیں اگر ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. میری تو بس اتنی دعا ہے ناظرین کہ اللہ ہمارے وقت عزیز پر رحم فرمائے. اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کے بارے میں نہیں جانتا, اور یہ خاتون ٹویٹ کرتی ہے کہ اس کی ایکسس ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خفیہ فائلوں تک. آپ اندازہ لگائیں, اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ خاتون کس کی ذمہ داری پر ساتھ گئی ہے. خواجہ آصف کے پیچھے اس کو کس نے بٹھایا تھا, جو اس نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں, جو اس کے نظریات ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں. وہ کھلم کھلا کہتی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. فارن آفس نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ بھئی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور جو وزیر خارجہ ہمارے وہ بھی اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ ان کے دستخط ہوتے ہیں ان طرح کے معاملات میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل قصور کس کا ہے, کون ذمہ داری لیتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے تو تصویریں ساتھ بنا کے واضح طور پر مکر گئے. انہوں نے ٹویٹ کیا جی مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے, اس کو کون لایا, یہ کس طریقے سے میرے پیچھے بیٹھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اصل ذمہ دار کون نکلتا ہے, کون ذمہ داری لیتا ہے اس خاتون کی کہ اس کو ساتھ کون لے کر گیا ہے. انہوں نے کہا جی میرا گھر لندن میں ہی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کی سیکرٹ فائلز کو میں گھر میں کام کے لیے نہیں لے جا سکتی, اس لیے ہوٹل میں ہی سب اکٹھے جب تک ہم نیو یارک جائیں گے. اب یعنی یہ ہوٹل میں رہتی ہیں, لندن میں ان کا گھر ہے, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نیو یارک ساتھ جانا تھا اکٹھے, باقی سب کے ساتھ ہی انہوں نے نیو یارک جانا تھا. اب اس میں نا ایک ٹویٹ اور تھا جہاں سے سب کے کان کھڑے ہوئے تھے, بعد میں پتا چلا یہ ٹویٹ اب موجود نہیں ہے. وہ ٹویٹ یہ بتا رہا تھا کہ اس خاتون نے اناؤنس کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایئر فورس 1 کے اندر بیٹھ کر یہ ٹریول کر رہی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے امریکہ میں. اور پھر ایک تصویر دیکھی گئی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی آئی کہ خواجہ آصف بیٹھے ہوئے, ان کے پیچھے بالکل یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی جب پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے تو یہ خاتون وہاں نمائندگی کر رہی ہیں
اور کنٹروورسی اس سارے معاملے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے، شمع جنیجو صاحبہ ان کی نشست کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں. وہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. انہوں نے ایکچولی 2-3 دن پہلے جب پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت بھی ایک کنٹروورسی ہوئی تھی کہ انہوں نے پورا ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں، میں ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوں، اور یہ میری ایک بہت میرے لیے ایک پرسنل مائل سٹون ہے کہ میں اس وقت پاکستانی ڈیلیگیشن کے میں ساتھ ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر آئیں. لوگوں نے ان کی ماضی کی چند ٹویٹس جو ہے نکالیں جس میں یہ اسرائیل کے حق میں جو ہے ایکچولی چند باتیں لکھ رہی تھیں. اچھا، شمع جنیجو صاحبہ جو ہے وہ ان کو تمغہ بھی دیا گیا ہوا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور میرے اطلاعات کے مطابق وہ یو کے میں جو ہے وہ زیادہ کام کرتی رہی ہیں، اور وہاں سے نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے کافی وہ قریب آئی ہیں. اب اس میں یہاں پہ جب یہ کنٹروورسی ہوئی کہ یہ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں سے جو ہے وہ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا کہ جی ان کی ماضی کے اندر یہ اسرائیل کے حوالے سے ٹویٹس کر چکی ہوئی ہیں، نیتنیاہو کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ اس ڈیلیگیشن میں کیا کر رہی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا، کس طرح بیٹھا ہوا تھا، کیوں بیٹھا ہوا تھا، کس نے بٹھایا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. تو خواجہ آصف صاحب نے جو ہے بالکل اظہار لا تعلقی کر دیا اس خاتون سے. لیکن اس کے بعد فورن آفس کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، اور فورن آفس نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہہ دیا کہ جی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کی ڈیلیگیشن کا جو ہے وہ حصہ کس طرح بنی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. سو میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی کہ بھائی آپ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کا حصہ بھی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو فارن منسٹری کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر بھائی یہ پاکستان ڈیلیگیشن میں آ کس طرح گئی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. بہت سے سوال یہ ہو رہے ہیں کہ آخر اس خاتون کو جو ہے یہاں تک ایکسس ملا کس طرح ہے.